دوستوں سیدھا مدے پر آتے ہیں۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ذبح یعنی اسلامی طریقے سے حلال کرنے کی پوری سائنس اور رولز کو تیزی سے ڈیکوڈ کریں گے۔ ہم ایگزیکٹلی بات کریں گے کہ اصل میں کیا کاٹنا ہے، کب کاٹنا ہے اور کیوں۔ یہ صرف کوئی رسم نہیں ہے، یہ انیٹمی اور رحم کا ایک پرفیکٹ کامبو ہے۔ تو چلیے بنا کسی دیر کے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال، ایک پرفیکٹلی حلال ذبح کے لیے اصل میں کیا کاٹنا ضروری ہے؟ چھری ایگزیکٹلی کہاں چلنی چاہیے؟ بنا کسی لمبی چوڑی ڈیٹیل کے سیدھا فزیکل ریکوائرمنٹس کو ہٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے، اسلامی قانون کے مطابق گردن میں 4 انتہائی اسپیسیفک وینز یا نالیاں ہیں جنہیں ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے، اور رول یہ ہے کہ یہ سب ایک ہی وقت میں ایک سنگل تیز اور کلین موشن میں کاٹی جانی چاہیے۔ چلیے ان 4 رگوں کا فٹافٹ بریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا ٹارگٹ ہے حلقم۔ سمپل الفاظ میں یہ جانور کی سانس کی نالی یعنی ونڈ پائپ ہے۔ چھری چلتے ہی اس نالی کا کٹ ہونا لٹرلی سب سے ضروری ہے تاکہ جانور کی سانس فوراً رک جائے۔ نمبر 2 پر ہے مری۔ یہ خوراک کی نالی یا فوڈ پائپ ہے، سانس کی نالی کے بالکل برابر میں ہوتی ہے، اور اس کا فوراً کٹ ہونا بھی حلال ذبح کی ایک ایبسولوٹ بیسک ریکوائرمنٹ ہے۔ اور آخر میں آتی ہیں وداجین۔ یہ گردن کے دونوں طرف موجود خون کی 2 سب سے بڑی رگیں ہیں یعنی جگولر وینز۔ ان کا کٹنا اسینشلی سب سے اہم ہے کیونکہ اسی کے ذریعے سارا خون تیزی سے جسم سے باہر فلش آؤٹ ہوتا ہے۔ تو بیسکلی یہ ہیں وہ 4 مین ٹارگٹس، حلقوم، مری اور 2 وداجین۔ اب یہاں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ کے مطابق ان 4 میں سے کم از کم 3 رگوں کا کٹنا لازمی ہے۔ اگر 3 وینز کٹ گئیں تو ٹھیک ہے، جانور حلال ہے، لیکن اگر صرف 2 یا آدھی رگیں کٹیں تو نو وے، جانور حلال نہیں ہوگا۔ رول آف میجورٹی اپلائی ہوتا ہے یہاں، اسی لیے کم از کم 3 رگوں کا کٹ ہونا ویلڈ سلاٹر کہلاتا ہے۔ رائٹ، تو اب سوال یہ ہے کہ یہ ایگزیکٹ کٹ لگانا کہاں ہے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ کٹ بالکل صاف ہونا چاہیے اور اس کی لوکیشن پریسائسلی گردن کے اپر پارٹ اور جبروں یعنی جو لائن کے بالکل درمیان ہونی چاہیے۔ لیکن ٹھہریے، ان فزیکل رگوں کو کاٹنے کے ساتھ ایک اسپرچول شرط بھی اسٹرکٹلی جڑی ہوئی ہے۔ جس لمحے چھری چلے اس تیز ترین فزیکل کٹ کے ساتھ پرفیکٹلی سنک میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ایبسلیوٹ مسٹ ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دی تو انٹائر پروسیس انویلڈ ہو جائے گا، جانور حلال نہیں ہوگا۔ اچھا، اب ایک ویلڈ اور مکروہ یعنی ناپسندیدہ کٹ میں ڈفرنس کیا ہے؟ صحیح میتھڈ وہ ہے جہاں صرف اور صرف وہ رگیں کاٹیں، لیکن اگر چھری اتنی زور سے چلائی کہ حرام مغز یعنی اسپائنل کارڈ ہی کٹ جائے یا لٹرلی پوری گردنی دھڑ سے الگ ہو جائے تو یہ ایک میسو مسٹیک ہے۔ ٹیکنیکلی جانور حلال تو رہتا ہے، لیکن یہ ٹوٹلی مکروہ ہے کیونکہ اس سے جانور کو بیجا تکلیف ملتی ہے۔ اسپائنل کارڈ کٹنے سے اتنی سختی سے منع کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا میڈیکل ریزن بہت سالڈ ہے۔ حرم مغز کاٹنے سے جانور کا دل وقت سے پہلے دھڑکنا بند کر دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ جو امپیور خون تیزی سے باہر نکلنا چاہیے تھا وہ جسم کے اندر ہی پھنس جاتا ہے، اور آبویسلی اس سے میٹ کی کوالٹی اور اس کے ہیلتھ بینیفٹس بری طرح ڈیمیج ہوتے ہیں۔ فٹافٹ پری اور پوسٹ سلاٹر رولز پر آتے ہیں۔ ذبح سے پہلے جانور کو پراپرلی چارہ اور پانی دینا لازمی ہے۔ ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ، کسی دوسرے جانور کے سامنے یا ذبح ہونے والے جانور کے سامنے چھری ہرگز تیز نہیں کرنی۔ اور ایک اور اسٹرکٹ رول، جب تک جسم پوری طرح ٹھنڈا نہ ہو جائے اور لائف کمپلیٹلی ختم نہ ہو جائے، سکننگ یا گوشت کاٹنا شروع نہیں کرنا۔ یہ سب اینیمل ویلفیئر کے سخت رولز ہیں۔ اب چلتے ہیں قربانی کی بیسک پری ریکویزٹس پر۔ کون سا جانور کس عمر کا ہونا چاہیے؟ اونٹ کم از کم 5 سال کا ہونا چاہیے اور اس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ گائے یا بھینس 2 سال کی ہو، وہاں بھی 7 شیئرز اپلائی ہوتے ہیں، اور بھیڑ یا بکرا کم از کم 1 سال کا ہو جو صرف 1 حصے کے برابر ہوتا ہے۔ سمپل میتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ فزیکل ڈیفیکٹس کو بھی کلیئرلی چیک کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی مائنر ڈیفیکٹ ہے، جیسے تھوڑا سا سینگ ٹوٹا ہے، کان آدھے سے کم کٹا ہے یا کچھ دانت ٹوٹے ہیں، تو قربانی ویلڈ ہے۔ لیکن اگر اندھا پن ہے، جانور اتنا لیم ہے کہ اپنا وزن ہی نہیں اٹھا سکتا، یا اتنے دانت ٹوٹے ہیں کہ کھا ہی نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں قربانی ایبسولوٹلی انویلڈ ہے۔ صحیح مسلم کی اس پاورفلی کلیئر حدیث پر غور کیجیے۔ اللہ نے ہر چیز میں احسان لازم کیا ہے۔ جب ذبح کرو تو بہترین طریقے سے ذبح کرو، اپنی چھری کو تیز کر لو اور اپنے جانور کو آرام پہنچاؤ۔
یہ ریجڈ انیٹمی والے رولز دراصل بے زبان پر رحم اور احسان کی اسی سالڈ فاؤنڈیشن پر کھڑے ہیں۔ تو اینڈ پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا سچی پیروی صرف اس چھری کی دھار میں ہے یا اس دل کی رحم دلی میں جو اس چھری کو پکڑے ہوئے ہے؟ اسلامی قانون فزیکل ایگزیکٹنس اور اسپرچول ایمپتھی کا ایک نیکسٹ لیول بیلنس سیٹ کرتا ہے۔ امید ہے اس ایکسپلینر سے انیٹمی اور مرضی کا یہ کانسیپٹ پوری طرح کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگلی بار تک کے لیے خیال رکھیے۔